سے وقت کے لیے اس لیے لائیو ہوا ہوں کہ زکوٰۃ دیں جتنے مالدار ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ اچھے مالدار بھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بھی گیہوں کا فطرہ دے دیتے ہیں، جبکہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا فطرہ دیا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لدھیانہ جامع مسجد سے ایک بار پھر آپ سب کا میں محمد عثمان رحمانی لدھیانوی استقبال کرتا ہوں۔ دراصل بہت سارے ساتھیوں کے اور لوگوں کے اکثر فطرے کے متعلق فون جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ فطرہ جو ہے وہ کتنا ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ کے متعلق بھی کچھ ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ ایک تو پہلی میری بڑی فراخ دلانہ گزارش آپ سب سے ہے کہ میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں بات کہ کوئی بھی معاملہ یا مسئلہ جو معلوم کرنا ہو، اگر آپ براہ راست اپنی مسجد کے امام صاحب، مفتی صاحب یا آپ کے جو نزدیکی علماء ہیں جن سے آپ براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں، اگر ان سے معلوم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آمنے سامنے جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ مواصلاتی ذرائع کے ذریعے سے کوشش کیا کریں کہ براہ راست علماء کے ساتھ بات ہو جائے۔ زکوٰۃ اور فطرہ اسلام کا جو اخلاقی جز ہے اور جو صلہ رحمی کا جز ہے اسلام میں، اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ اچھا انسان، بہترین مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ ارشاد نبوی ہوا کہ جن کے اخلاق بہت اچھے ہوں اور جو سخی ہو، لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہو، بانٹنے والا ہو۔ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ تربیت دی۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے حضرت عمرو کو، حضرت عروہ کو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے کچھ دینار ہیں اور فلاں صاحب ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے جا کے دے کے آؤ۔ اور حضرت عروہ کو یہ بھی کہا ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب دینے جاؤ گے تو یہ ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑانے، وہ اگر آرام کر رہے ہوں، چارپائی پہ لیٹے ہوں تو وہیں رکھ دینا، بستر کے پاس بیٹھے ہوں تو جس قالین پہ ہوں یا جس مسند پہ بیٹھے ہوں وہاں رکھ دینا، ہاتھ میں نہیں دینے۔ اور دینے کے بعد دعا کے لیے بھی نہیں کہنا، بس دو اور آ جاؤ۔ راوی نے لکھا ہے کہ حضرت عروہ نے واپس آ کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ آپ نے دو پابندیاں لگائی تھیں کہ ایک تو ہاتھ میں نہ دیں اور دوسرا ان کو دعا کے لیے بھی نہ کہنا جن کو زکوٰۃ دے کے آیا ہوں میں۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہم سب کی ماں نے یہ تعلیم فرمائی کہ دیکھو، ہاتھ میں اس لیے دینے سے منع فرمایا کہ جب تم ان کو دیتے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا، ان کا نیچے ہوتا، تو اس لیے تاکہ جب وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تو ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، تکلیف پہنچتی، جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی، تاکہ ان کا ہاتھ نہ پھیلے تمہارے سامنے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، جہاں بھی ہوں ان کے قریب رکھ دینا۔ اور دعا کے لیے اس لیے کہا کہ دعا کے لیے بھی مت کہنا، کیونکہ ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ میں بڑی ہی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو کسی کی مدد کرتے ہیں فوراً اس کا بدلہ چاہتے ہیں، ساتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس غریب کی تصویر میں دنیا کے سامنے لاؤں، پتہ تو لگے کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے۔
فوراً بدلہ چاہتے ہیں، لیکن اسلام نے ایسا نہیں چاہا. ہمارے دین کے نظام میں ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی. آج بھی الحمدللہ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں. زکوٰۃ دینے کا یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جنہوں نے دینی ہے وہ لوگوں کے گھر تک جائیں، لینے والے آپ تک نہ آئیں. اسلام نے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی عزت نفس کی بڑی حفاظت فرمائی ہے. آپ نے غریب کے آتم سمان کی، غریب کی عزت کی، اس کی آبرو کی رسول اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی ہے. اسی لیے حکم دیا کہ زکوٰۃ آپ ان کے گھر دینے جائیں گے، وہ آپ کے پاس لینے نہیں آئیں گے. اور دینے کے لیے بھی فرمایا کہ ایسے طریقے استعمال کیے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہو کہ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. اب فطرہ دیکھ لیں. اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں فطرہ کتنا ہوا. سب کو پتہ ہے، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے 1.5 یا 2 سیر گیہوں فطرہ روزوں کی زکوٰۃ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ روزوں میں جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بد زبانی ہو جاتی ہے، تو سونے رسول نے فرمایا کہ روزوں کی زکوٰۃ ہے فطرہ دے دو، 1.5 یا 2 سیر گیہوں دے دیجیے. اب 2 کلو کنک گیہوں جو ہے کتنے کی ہوگی؟ تو ایسے لوگوں کو دینے کے لیے حکم فرمایا عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. کن لوگوں کو؟ جو بہت غریب ہیں، جو عید نہیں منا سکتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے ایک راستہ مسلمانوں کو دکھایا کہ جب تم عید منانے لگو گے تو عید منانے سے پہلے ان غریبوں کا، مستحق لوگوں کا خیال رکھو گے جو عید نہیں منا سکتے، جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جو لباس نہیں خرید سکتے، جو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو حکم دیا گیا کہ تم ان کو فطرہ دے دو. اب فطرہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1.5 یا 2 سیر گیہوں یا اس کی قیمت. اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو عام لوگ زیادہ استعمال میں نہیں لاتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود گیہوں کا فطرہ نہیں دیا، بذات خود کشمش کا فطرہ دیا ہے. کھجور کا فطرہ دینے کا بھی حکم آیا اور گیہوں کا بھی. اب 3 باتیں ہوں گی، پہلی کشمش، دوسری کھجور، تیسرا گیہوں. اب آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق سمجھ لیں کہ آپ کو کون سا فطرہ دینا ہے. اسلام نے یہ کام آپ پہ چھوڑا ہے. اگر آپ کھجور کا فطرہ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر آپ گیہوں کا فطرہ نہ دیں. مثال کے طور پر ایک بندہ کروڑ پتی ہے تو وہ 20-25 روپے 50 روپے کلو گیہوں کا فطرہ نہ دے. 300 روپے کلو جو کشمش ہے، 3 کلو کشمش ایک آدمی کے اوپر. اب اس کا مطلب اس ایک آدمی کا فطرہ 900 روپے یا 1000 روپے ہوگا. اب اس رئیس آدمی کے گھر میں اگر 10 افراد ہیں، میاں بیوی بچے ماں باپ وغیرہ ملا کے، تو اس کا فطرہ 10,000 روپے ہوا. اب وہ 10,000 روپے کن لوگوں کو دے؟ سب سے پہلے اس کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا غریب ہے جو عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو پریشان حال ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا فطرہ اس کو دے دے. اب اگر پڑوسی متمول ہیں، مالدار ہیں، تو پھر اس کو اپنے بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں دیکھنا کون کمزور ہے. یہ نظام اسلام نے بنایا تاکہ ایک مضبوط سماج، ایک مضبوط معاشرہ تیار ہو. اب جو لوگ کشمش کا فطرہ دے سکتے ہیں یا کھجور کا فطرہ دے سکتے ہیں، کھجور بھی اچھے والی 150-200 روپے کلو، اچھی کھجور. اگر 150-200 روپے بھی کلو ہے تو ایک آدمی کو 3 کلو کھجور کا فطرہ دینا چاہیے، تو کم از کم 500 روپے ایک آدمی کے ہو گئے. تو گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کا فطرہ وہ کسی غریب مستحق آدمی کو دیں. اس سے کم درجے والے جو ہیں وہ گیہوں کا فطرہ دیں تاکہ وہ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکیں. اب ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ اچھے مالدار بھی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بھی گیہوں کا فطرہ دے دیتے ہیں، جبکہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا فطرہ دیا، کھجور کا بھی فطرہ دیا ہے. تو
تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے، آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے اس لیے لائیو ہوا ہوں کہ زکوٰۃ دیں، جتنے مالدار ہیں ان لوگوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کریں جو آپ کے قرب و جواہر میں بھوکے ہیں، پریشان ہیں جو۔ اور خرچ کیسے کرنا ہے؟ جس طرح رسول اللہ نے سکھایا کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ سونے رسول نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ لگے۔ واٹس ایپ فیس بک پہ ڈالیں گے، کچھ لوگ واہ واہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ واہ کیا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن اجر کوئی فائدہ تو قبر میں چاہیے، حشر میں چاہیے، فائدہ اللہ کی مدد کی شکل میں چاہیے کہ آج جب ہم جن کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ جب ہم سے خوش ہو جائیں تو اللہ ہماری جب مدد کریں تو ہم گرتے ہوئے اٹھ جائیں، بھٹکتے ہوئے سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو اس لیے اتنا سستا نہ بیچیں اپنی محبتوں کو، اپنے اخلاص کو، اپنی دولت کا اتنا کم ریٹ نہ لگائیں کہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نیلام ہوگی۔ نہیں، آپ معیاری لوگ ہیں، آپ کو اللہ نے پسند کیا ہے اپنے دین کے لیے، اللہ نے آپ کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عطا فرمایا ہے۔ آپ کا ہر کام معیاری ہونا چاہیے، آپ کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب آپ زکوٰۃ دیں، خود دینے کے لیے جائیں اور ہاتھ میں نہ پکڑائیں تاکہ دوسرے کو شرمندگی نہ ہو۔ اور اس بات پر تو آپ روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے۔ روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ فطرہ کھجور کا دے سکتے ہیں، کشمش کا دے سکتے ہیں، وہ گیہوں کا نہ دیں۔ پہلے ان لوگوں کی ضرورت پوری کریں جو آپ کے پڑوس میں ہیں۔ اسلام نے جو سماج کا سسٹم بنایا بڑا طاقتور بنایا ہے کہ ہم کو پہلے ان کی مدد کرنی جو ہمارے پڑوس میں ہیں، پھر ان کی مدد کرنی جو ہمارے عزیز و اقارب میں ہیں۔ یہ دو طبقے جب ہو جائیں پھر ساری دنیا کو آپ بانٹتے پھرے، کوئی بات نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں جو لوگ وہاں خدمت کر رہے ہیں، جو جس مسجد کے صدر ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ اپنے امام حضرات کا، مؤذنین کا، مسجد کے خادموں کا خاص کر دھیان رکھیں، یہ ان کی ذمہ داری۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی ان مختصر سی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ جتنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، آدھار کارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے 90% لوگ، ان کے نام، ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ ہم ہاتھ پھیلانے والی قوم نہیں ہیں۔ مانگنے والا آ جائے، کوئی اپنی ضرورت لے کے تم تک آ جائے، کوئی اپنی پریشانی لے کے تمہارے تک آئے، کوئی اپنا دکھ لے کے تم تک پہنچے، تو بڑی عزت کے ساتھ فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں کو پتہ نہ لگے۔ عزت کی بات کی محمد رسول اللہ نے۔ یہ جو میں نقطہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یہ زندگی کا راز ہے، اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے۔ بعض لوگ پریشانی میں گھبرا جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے آگے گڑ گڑاتے پھرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں کو بار بار کہا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے خالی واپس نہیں بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بار بار لوگ آتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے،
ان کو کپڑے، ان کو کھانا، ان کو سواریاں دی جاتی ہیں۔ مانگنا نہیں ہے، فرمایا جو مانگنے لگ پڑا دنیا سے پھر قیامت تک مانگتا ہی رہے گا، اس پہ غربت کا دروازہ کھل گیا۔ دینے سے منع نہیں کیا، لیکن جو مانگنے آیا اس کو کہا کہ اگر کوئی مانگنے لگ پڑا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو پھر وہ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کلہاڑی خرید کے دے دی، فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بیچو، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی رزق حاصل کرو، دوسروں کو بھی دو۔ مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق محمد الرسول اللہ نے یہ پڑھایا کہ ہم پوری دنیا کو دولت بانٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ہماری ذات کا معاملہ آئے گا ہم اپنے قوت بازو کے ساتھ خود بھی دولت کمائیں گے، دوسروں کو بھی اس میں سے کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فارمولہ دیا۔ اللہ نے کہا نا قرآن میں ان مع العسر یسرا، نبی علیہ السلام کو کہا نا کہ ان کو بتا دو کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جن حالات سے تم گھبرا گئے ہو اس کے بعد حالات اچھے ہونے والے ہیں۔ یہ جس بیماری سے گھبرا گئے یہ اللہ کی مدد سے واپس چلی جائے گی۔ یہ جس تھوڑی بہت پریشانی سے گھبرا رہے ہو یہ پریشانی تبدیل ہو جائے گی۔ اسلام نے کہا کہ اگر تم مصیبت میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی ہمت نہ توڑو۔ نبی علیہ السلام نے کیسا فارمولہ بہترین دیا۔ کیا نبی علیہ السلام کے تو خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ایک مانگنے والا آیا، محمد رسول اللہ نے اس کو کچھ دیا، اس کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اور دیا، پھر تسلی نہیں ہو گئی، گھر پہ لے گئے، اتنا کچھ دیا، کئی گانٹھیں بند گئی، کہنے کا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ دینے والوں کو نہیں منع کیا، لیکن جن کو ایمان کی دولت دے دی ان کو یہ سبق بھی ساتھ میں پڑھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے، ہمارے پاس خود قوت بازو ہے، اس لیے تبھی تو پوری دنیا میں مسلمان کسی سے ریزرویشن نہیں مانگتے، کسی کے پاس کاروبار کی بھیک نہیں مانگتے، اپنے قوت بازو کے ساتھ رزق حلال کو حاصل کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہی تو وہ فارمولہ ہے کہ کائنات میں لوگ اگر کسی کو ایک کمبل دے دیں تو اس کی فوٹو کھینچتے ہیں، مسلمان سب سے زیادہ چیریٹی کرنے کے باوجود خاموشی کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک دن گزرے جا رہے تھے، قصائی نے کہا کہ حضور کچھ گوشت بھیجوں، فرمایا نہیں آج رقم نہیں ہے، وہاں ادھار نہ دے دوں آپ کو، فرمایا کیوں، ہم اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار نہ کر لیں، ہم اپنی ذات کے ساتھ ادھار نہ کر لیں۔ آج کی دنیا بے وجہ کی خواہشوں کے لیے ہزاروں چیزیں قسطوں کے اوپر خرید رہی ہے اور پھنسے ہوئے رو رہے ہیں سودی نظام کے اندر پھنس کے، اور کئیوں نے بڑے بڑے لوگوں سے امیدیں لگا رکھی کہ شاید یہ کچھ کر دیں گے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوگا تو پھر اس کا کام بن جائے گا۔ ایک مشہور حکایت ہے، ایک جنگل میں ایک صاحب گئے تو شیر کی دہاڑ سن کے ایک درخت پہ چڑھ گئے، تو جب درخت پہ چڑھے تو ان کی نگاہ پڑی کہ دور ایک لومڑی جو ہے وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں خراب ہیں، ٹانگوں کو پولیو ہوا اپاہج ہے وہ۔ تو بڑی دیر لومڑی کو دیکھتے رہے، دل میں خیال آیا، سوچا کہ لومڑی کی تو دونوں ٹانگیں خراب ہیں لیکن یہ صحت مند بھی لگ رہی، تکڑی بھی لگ رہی، یہ کھاتی پیتی کیسے ہوگی؟
اس تک کھانا کیسے پہنچتا ہے؟ وہیں بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے بھی لومڑی کھاتی پیتی کیسی ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شیر جو ہے وہ ایک شکار لے کے آیا، اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا، اور باقی جو بچا ہوا جانور ہے لومڑی کے سامنے پھینک کے جب شیر چلا گیا تو لومڑی نے شکار کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ تو دل میں یہ بات طے ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ تو فوراً جب واپس شہر آئے، دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو یہ بھی آج سمجھاتا چلوں۔ فتویٰ اور چیز ہوتی ہے، دین کی سمجھ اور چیز ہوتی ہے۔ فتوے والے بندے کو کسی کام سے روک سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب بہت سارے لوگوں نے ارتداد کی تحریک چلانی شروع کی اس ملک میں، انگریز کے اشارے پہ مسلمانوں کا ایمان کھونے کی کوشش کی، تو ایک گاؤں میں گئے، وہاں پتہ لگا کچھ لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں، تو جو ملے انہوں نے کہا جی حضرت تم ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو تعزیہ اٹھائیں۔ اب ان کے مسلک کے مطابق تو تعزیہ اٹھانا نہیں چاہیے۔ تو حضرت بڑے خوش ہوئے، فرمایا اچھا تعزیہ اٹھاتے ہو؟ تو فرمایا ٹھیک ہے پھر اٹھاتے رہو، کیونکہ وہاں تعزیہ اٹھانا اسلام کی، ایمان کے بچانے کی دلیل بن گئی۔ فتویٰ تو کہتا ہے کہ نہ اٹھاؤ۔ سمجھ ہونا اور بات ہے، فتویٰ ہونا اور بات ہے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ لومڑی کو رزق مل رہا ہے، فوراً گھر آ کے اعلان کر دیا کہ آج سے میاں صاحب کوئی کام نہیں کریں گے، گھر پہ ہی رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے رزق ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے ہمیں، بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تے تائیں کہندے بھی جیڑا بھی بندہ مسئلہ دسے پورا دسیا کرے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بھی ایسے کہا بھی اللہ کا وعدہ رزق ملے گا، کوئی بندہ کچھ کرے نہ کرے۔ تو گھر گیا، لڑکا نوجوان تھا، جا کے اپنی ماں کو کہتا آج سے میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اللہ ہی مجھے کھلائیں گے تو کھاؤں گا پیوں گا۔ ماں نے بڑی منت کی بھی کھا لے، کہتا کچھ نہیں کھانا۔ ایک رات گزری، صبح کو پھر ماں نے منت کی تو مانا نہیں، جنگل چلا گیا کھیت میں۔ تو مائیں جو ہوتی ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، ماں نے 10-15 پراٹھے بنائے، گوشت بنایا، تو گٹھری بنا کے وہ بھی پیچھے چلی گئی ماں کھیت پہ، بڑی منت کی بھی کھا لے۔ کہتا نہیں، جمعے میں گیا تھا، مولانا صاحب کہہ رہے تھے بھی اللہ تعالیٰ کھلائے گا، تو میں تو نہیں کھاتا، بس اللہ کھلائے گا جب تب کھاؤں گا۔ اب ماں نے بڑی منت کی، نہیں مانا تو گٹھری وہیں رکھ کے آ گئی واپس کہ جب بھوک لگے گی کھا لے گا۔ اتنی دیر میں وہاں 5-7 ڈاکو آ گئے۔ اب ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ بندہ بھی سو رہا ہے، کھانے کی خوشبو بھی آ رہی ہے، کھانا کھولا، دیکھا بہترین کھانا ہے، اس کو اٹھایا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ہو سکتا ہے کوتوال نے کوئی سازش نہ بنائی ہو، اس میں زہر ملایا ہو اور یہ بندہ بھی سو رہا ہے۔ اب وہ اسے کہہ رہے کھا، کہتے میں نہیں کھاتا۔ اب اس کو بڑا شک پختہ ہو گیا۔ اب ان ڈاکوؤں نے اس کی پٹائی کی، مار مار کے ایک پراٹھا کھلا دیا۔ اب باقی انہوں نے کھایا، وہ چلے گئے۔ تو یہ دوسرے دن جمعے کو پہلے ہی آ گیا سامنے۔ اب جب مولانا نے کہا کہ پچھلے جمعے جو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، بیچ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنا مولوی صاحب مسئلہ پورا دسیا کرو، اے بھی دسو جے بندہ نہیں کھاؤ گا تو اللہ تعالیٰ کٹ کٹ کے کھواؤ گا۔ کہنا پورا دسیا کرو مسئلہ۔ اب وہ جو جس نے لومڑی کو دیکھی تھی گھر جاتے کہتا نہیں کچھ نہیں کرنا۔ تو وہاں سے ایک حضرت گزرے، مولانا صاحب بڑے، لوگوں نے بتایا کہ بھی یہ اس کام میں لگ گیا، کہتا جی اللہ رزق دیں گے۔ فوراً اس کے پاس گئے، قصہ سنا اور فرمایا تیرے بات پلے پڑی نہیں، جنگل میں جا کے تم نے جو لومڑی کو کھاتے ہوئے دیکھا، تمہارے بات نہیں پلے پڑی۔ اللہ تعالیٰ تجھے دکھا رہے ہیں شیر بنو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو لومڑی بننے کے چکر میں لگ گیا، شیر کے عمل کو دیکھو، خود بھی کھا رہا ہے، اس اپاہج لومڑی کو بھی کھلا رہا ہے۔
میں نے اپنے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے سال آج کے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. بچپن سے میں نے اپنے ابا کو قریب سے دیکھا, اپنے دادا کو بھی دیکھا. جب یہاں کوئی مسلمان نہیں تھے تو جو دو چار باہر آتے تھے, کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا. آخری عمر تک ان کا ایک طریقہ رہا کہ اگر کوئی آگے آگے جی میری مدد کر دیں, پوچھے تجھے کوئی کام آتا ہے تو کئیوں نے کہنا کچھ نہیں آتا. تو ریتی دھونے کا جو اوزار ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں, جو لوگ ریتی دھوتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ منگوا لیے. جو کوئی آتا تھا شروع میں, یہ میں سن 1956 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ اسلام کا حصہ ہے. صرف فتوے دے دینے سے دین قائم نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے سامنے رکھنا ہوگا, ایک ایک ادا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنگ خندق میں جب پتھر توڑے جا رہے تھے, صحابہ ایک پتھر کو توڑتے نہیں ٹوٹتا. محمد رسول اللہ نے فرمایا ہتھوڑا میرے ہاتھ میں دو, اور مالک کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے 3 ضربے ماری اور اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سمجھایا امت کو کہ اپنی قوت عمل کے ساتھ ہم تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جب ایک ایک دو مسلمان آتے تھے, جس کو کام نہیں آتا تھا تو ان کو ریتی دھونے کا کام سکھا کے کام پہ لگاتے تھے. کسی کو پوچھنا مشین باندھنی آتی ہے, 2 پیچکس پلاس خرید کے دینا, 2 دن سکھانا کہ چلو. کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ساری زندگی میں دیکھا, جس سے پوچھا کیا کر سکتے ہو, چھوٹا کوئی کاروبار کر سکتے ہو, کوئی کام کر سکتے ہو, نوکری کر سکتے ہو, سب کو یہی مشورہ. اور پھر اس مشورے کو صرف مشورہ ہی نہیں, پوری طاقت لگانی, اپنے دوستوں کو, جاننے والوں کو متوجہ کرنا کہ اس آدمی کو کام کروانا ہے تاکہ یہ مانگنے والوں کی صف میں کھڑا نہ ہو. اور جب کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو بڑے بڑے چودھریوں سے پہلے یہاں مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کے بار بار اللہ سے مدد مانگنی, کیونکہ مدد دینے والی ذات اللہ کی ہے. 50 سال سے لمبا عرصہ سے مدرسہ چلایا, اگر کبھی سامان بھی ختم ہو گیا تو کہیں فون کرنے سے پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والے ہیں. زندگی کے فلسفے کو سمجھیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کا صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو, اللہ کی مدد لو اور دوسروں کی مدد کرنے والے بنو. ہم ہاتھ پھیلانے والی قوم نہیں ہیں. یہ جتنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, آدھار کارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے 90% لوگ, ان کے نام ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بڑی جرت مندانہ, بڑی عزت دارانہ, بڑی اخلاقانہ زندگی گزارنے کا درس دیا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں. میں نے گزشتہ جمعے بھی ایک جملہ آپ کو کہا تھا, کسی کو ایک دفعہ مدد کے لیے کہنا جائز, دوسری دفعہ یاد دلانا, تیسری دفعہ حرام ہے. کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وہ لوکاں دے دروازے تے دھکے کھائی جانے, اللہ تعالیٰ کو منگن لی تیار نہیں. اتنی منت تو بندہ اللہ کی کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے لیے 2000 وسائل پیدا کر دیں. اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں, اور اس بات کو تو لکھ لیجئے. کئی لوگوں کو عادت ہے دوسروں کا حوصلہ توڑنے کی. اسلام نے کہا, رسول اللہ نے کہا, قرآن نے کہا, جو مرضی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی مت کیجیے. کئی لوگوں کو عادت ہوتی نا, کسی بیمار کو ملنے گئے, اوفو تم تو پہلے سے بھی کمزور لگ رہے ہو, تو جو بیمار ہوتا ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے اس وقت. تو اس بدبخت کو کیا ملا؟ بہت سارے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, صرف زبان کی وجہ سے. اس میں ہڈی نہیں ہے, زبان جو ہے نا اندر دانتوں میں پھیر کے دیکھ لیجئے, اس میں ہڈی نہیں ہے, لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے.
ये बंदे के अमाल को बर्बाद कर देती है। अच्छा, जुबान में से निकलता वही है जो दिल के अंदर है। जो आप खा रहे हो वही बाहर निकलना है, जो दिल के अंदर है वही जुबान पर आएगा। इसलिए कोशिश करें दिल पाक रहे, लोगों की हिम्मत तोड़े नहीं। चाहे कोई किसी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो आपके पास आता है उसकी हिम्मत अफजाई करें, उसे यकीन दिलाएं कि तुम्हारे हालात बदल सकते हैं, ये गरीबी दूर हो सकती है, ये परेशानी आसानी में तब्दील हो सकती है। अल्लाह ने कहा हम खुशखबरियां सुनाने वाले हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुशखबरियां सुनाने के लिए आए, लोगों का दिल तोड़ने के लिए नहीं हम आए हैं दुनिया के अंदर। इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जब भी कोई हाजत हो तो पहले किससे मांगनी है जी? इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगनी है और पूरी ताकत अपनी लगानी है वसाइल के लिए। और जब हम ऐसा करेंगे अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त से नवाजेंगे, आपके ज़रिए दूसरों को भी अल्लाह इज़्ज़त से नवाजेंगे। अल्लाह आपकी परेशानियां भी दूर करेंगे, आपके ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। शुरू में जो मैंने कहा था ना कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, कलंदर वो नहीं होता जो ज़ोर से कहे हक अल्लाह, नाल ही 3-4 पहुँच जाए हाँ जी बाबा जी दसो की दइए। कलंदर वो होता है जो पत्थर तोड़ के अपने पसीने से हलाल कमाई के लुक़मे अपनी औलाद के मुँह में डालता है, वो कलंदर है। कलंदर उसको कहते हैं जो परेशानी के माहौल में, मुश्किल के वक्त में अपने खुदा की मुकर्रर वक्त पर नमाज को कज़ा नहीं होने देता। कलंदर वो होता है जो छोटी सी रिश्वत के बदले अपने दोस्तों के राज फाश नहीं करता। कलंदर उसको कहते हैं जिसकी जिंदगी जैसे सामने हो वैसी अंदर से हो। कलंदर की सिफ्तें जो होती हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म